دے رہے ہیں. اور دلچسپ سب سے بات یہ ہے کہ اب میرا خیال ہے کہ خان صاحب کی دھمکیاں جو ہیں وہ عدالتوں میں ان کو اس طریقے سے وہ رویہ جو لاڈلے کا رویہ تھا وہ رویہ اب نہیں ملے گا ان کو. اس کی وجہ دو ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ خان صاحب نے ایک پٹیشن کی ہوئی ہے کہ جی یہ جلسہ کرنا چاہ رہے ہیں اسلام آباد میں، میرا خیال ہے اگلے 2-3 دن میں، اور یہ جلسہ کرنا چاہ رہے ہیں اور وہاں انہوں نے سیکشن 144 لگا دیا، دفعہ 144 ایسے ہی ہے نا، جس کے تحت 5 لوگ سے زیادہ اکٹھے ایک جگہ پہ. یہ کوئی پہلی دفعہ تو نہیں ہے، یہ تو عام ہے ہماری تاریخ کے اندر کہ جب کوئی لا اینڈ آرڈر کا پرابلم نظر آتا ہے تو ایڈمنسٹریشن جو ہے اس کے پاس سیکشن 144 کی اجازت ہے. اور آج تک یہ ہوا نہیں ہے کہ 144 لگا ہو اور کسی نے اڑا دیا ہو اس کو کسی عدالت میں. تو یہ تو پہنچ گئے تھے وہاں عدالت. اچھا، تو وہاں آج مطلب ہے کہ جسٹس اطہر من اللہ نے پھر ایک زبردست فیصلہ دیا ہے. وہ کہتے ہیں جی پہلی بات تو یہ کہ یہ ہیومن رائٹس کی کہاں سے بات بن گئی. یہ کوئی ذات کسی کے انڈیویجول کی تو بات نہیں ہے، یہ تو ایک سیاسی جماعت ہے، اور سیاسی جماعت ایک سیاسی جلسہ کرنا چاہ رہی ہے جس کے، اور وہاں اشارہ یہی ہے کہ جس کے اندر تشدد بھی ہو سکتا ہے اور بہت کچھ ہو سکتا ہے. اور جج صاحب نے پھر ان کو یاد دلایا کہ آپ کو یاد ہے کہ جب فیض آباد کا دھرنا ہوا تھا تو عدالت کا کیا فیصلہ تھا کہ یہ آگے نہیں جائیں گے. اور پھر جب 25 مئی کا فیصلہ تھا، عدالت نے کہا تھا آپ وہاں ڈی چوک سے آگے نہیں جائیں گے، آپ ڈی چوک سے پیچھے رہیں گے، اور آپ نے وہ بھی وائلیٹ کیا. آپ کو وہاں بھی ہم نے چھوڑ دیا، حالانکہ کنٹیمپٹ کی پٹیشن تھی، سپریم کورٹ نے لاڈلا کر کے چھوڑ دیا. تو فیصلے تو ہیں. اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ پھر جانا چاہ رہے ہیں اور وہاں 144 لگا ہوا ہے، تو آپ کی پٹیشن کو میں ریجیکٹ کرتا ہوں. آپ مہربانی کریں، آپ وہاں نہیں جا سکتے، وہاں 144 لگا ہوا ہے اور وہ لگا رہے گا اینڈ سو آن. تو اب خان صاحب کو بھی یہ سوچنا پڑے گا کہ اگر آپ یہ جاتے ہیں اسلام آباد تو ایک قانون کی بھی وائلیشن ہوگی، کیونکہ عدالت کی طرف سے تو پیغام آ گیا ہے، اور اب ایڈمنسٹریشن کو کھلی چھٹی مل گئی ہے کہ وہ 144 کو امپلیمنٹ کرے، اور اگر کوئی توڑتا ہے تو پوری قانون کی کارروائی کی جائے، اور اس قانون کی کارروائی کے لیے پولیس، رینجر سب کو بلا سکتے ہیں. تو اب یہ ایک ہی دشمن ملک ہے، وہی آپ کو ڈیسٹیبلائز کر رہا ہے انڈیا. مگر اب گروپ کے اندر 2-3 گروپس بن سکتے ہیں، اور فورس کے اندر بھی ایک گروپ تو ٹی ٹی پی ہے، اور ملک بھی افغانستان ہے، تو یہ ٹی ٹی پی اور افغانستان کو بھی یہ کور کرتا ہے ٹیررزم، کیونکہ اس کا براہ راست انہوں نے حوالہ بھی دیا ہے کہ ہم ٹیررزم کو نہیں ایکسیپٹ کریں گے. ٹھیک ہے، گروپ کے اندر خان صاحب بھی آ جاتے ہیں، پی ٹی آئی بھی آ جاتی ہے، فورس کے اندر بھی خان صاحب اور پی ٹی آئی آ جاتے ہیں. نون لیگ کسی کھاتے میں نہیں آ رہی یہاں. نون لیگ کی تو حکومت ہے اور وہ تو اسٹیبلائزیشن کر رہی ہے، اور آرمی چیف کا یہ کہنا ہے کہ ہم ڈی اسٹیبلائز نہیں کرنے دیں گے. بالکل، سیاسی اور معاشی دونوں تو. اور ان کا پہلے سے یہ موقف رہا ہے کہ اب معیشت جو ہے اس کو سینٹر سٹیج پہ لانا ہے، اور کسی قسم کی سیاست جو کہ معیشت کو ڈی اسٹیبلائز کرتی ہے اس کی اجازت نہیں وہ دیں گے، اس کو کمبیٹ کریں گے. بیکاز اگر اکانومی نہ رہی تو ملک نہیں رہے گا نا، فارغ ہو جائے گا سارا ملک. تو اس لیے ظاہر ہے کنسرن تو ہے. تو یہ ان کا بڑا واضح طور پہ یہ ایشو، یہ انہوں نے بات کہی ہے. ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ فیک نیوز اور گاسپ جو ہے اس کو آپ مت اس کی طرف مت توجہ دیں. یہ ملک میں یہ چلتا ہے، یہ گاسپ ہے. اب گاسپ 2-3 قسم کی ہے. ایک ان کے بارے میں ہے، ظاہر ہے بہت گاسپ ہے ان کے بارے میں، اور وہ یہی ہے جی ایکسٹینشن لیں گے نہیں لیں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا. اور انہوں نے حالانکہ واضح کر دیا کہ میں نے نہیں لینی ایکسٹینشن، پھر بھی لوگ لگے ہوئے ہیں، ابھی بھی باتیں چل رہی ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے، کہہ دیا، ختم کریں بات کو. آگے آئیے آپ کہ جی دوسری پولیٹیکل رینگلنگ جو انہوں نے لفظ استعمال کیا ہے، پولیٹیکل رینگلنگ مطلب ہے سیاسی طور پہ کشمکش اور لین دین. اب وہ تو ہو ہی رہی ہے، آپ نے دیکھا ہی ہے. ادھر رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ آئیں گے تو میں سیدھا کر دوں گا آپ کو، وہ کہہ رہے ہیں ہم پولیس بھیج رہے ہیں آپ کو گرفتار کرنے کے لیے. ٹھیک ہے نا. تو یہ پولیٹیکل رینگلنگ ہو رہی ہے، اور یہاں پنجاب کے اندر بھی پولیٹیکل رینگلنگ ہو رہی ہے، ہارس ٹریڈنگ بھی یہی ہوتی ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں یہ سب چیزیں جو ہے نا دے لیڈ ٹو ڈی اسٹیبلائزیشن. سو ظاہر ہے میں سمجھتا ہوں بہت اچھا بیان دیا انہوں نے. اور پھر انہوں نے اپنے کیڈٹس کو یہ بھی کہا کہ رسپیکٹ ڈیموکریسی اینڈ ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز. حالانکہ تاریخ اسٹیبلشمنٹ کی یہی ہے کہ انہوں نے خاص رسپیکٹ نہیں کی ڈیموکریسی اور انسٹیٹیوشنز کی، مگر اچھی بات ہے کہ کیڈٹس کو یہ سکھایا جا رہا ہے. سو آئی ایم ویری ہیپی کہ چیف نے جا کے یہ بات کہی ہے. سو آل ان آل اٹ واز اے گریٹ اسٹیٹمنٹ. اب سوال یہ ہے کہ یہ جس کی طرف پیغام ہے کیا وہ سنیں گے کہ نہیں سنیں گے، یا سمجھیں گے کہ نہیں. دیکھیے طالبان تو نہ سنیں گے نہ سمجھیں گے.
انڈیا نہ سنے گا نہ سمجھے گا. اب خان صاحب کی بات آئی, کیا خان صاحب سنیں گے, سمجھیں گے اور کیا کریں گے؟ میرا خیال سمجھ تو ان کو آ رہی ہے, اسی لیے ابھی تک لانگ مارچ کی ڈیٹ نہیں اناؤنس ہوئی اور ابھی تک یہ معاملہ چل رہا ہے. ایک ہی اسپیچ ہر جگہ پہ وہ ایک ہی بات کرتے ہیں, وہ بور ہو گئے لوگ, وہی باتیں سن کے. مگر خان صاحب جو ہے نا, ان کا فلسفہ یہی ہے, جھوٹ کو 10 دفعہ بولو سچ بن جاتا ہے. تو یہ پرانا فاشسٹ طریقہ ہے. بہرحال ٹھیک ہے, ہی از اے پاپولسٹ لیڈر, کلٹ ہے ان کا, ٹھیک ہے. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.